پورے ہاؤس نے یہ کہا ہے کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے. آج صبح جب پارلیمانی پارٹی مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی جماعتوں کا اجلاس تھا، اور اس کے اتحادیوں کا جو اجلاس تھا پارلیمانی پارٹی کا، آج پورے تمام ساتھیوں نے مل کر پارلیمانی پارٹی نے یہ قرارداد منظور کی ہے کہ پرویز الہی کے اوچھے ہتھ کنڈے اب نہیں چلیں گے، اب قانون اپنا راستہ لے گا. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ پورے صوبے کو آپ نے مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے. آج پنجاب دشمنی نظر آ رہی ہے. آج وہ ایجنڈا جو پنجاب کو ناکام کر کے پاکستان کو ناکام کرنے کا ہے، آج وہ روز روشن کی طرح کو ناکام کر کے پاکستان کو ناکام کرنے کا ہے. آج وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا ہے. آج پرویز الہی اور پی ٹی آئی اور اس کے ہواری یہ چاہتے ہیں، پچھلے 2 مہینے سے پنجاب کے اندر جو گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو مکروہ دھندا یہاں پر چل رہا ہے، وہ صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے ہے کہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی نہ آئے، پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو. آج انہی حالات کے اندر گندم کی خریداری آپ نے دیکھا، ان کا پورا زور تھا کہ کسان کو اس کی اجرت نہ ملے. ان کا پورا زور تھا کہ پنجاب معاشی طور پر دیوالیہ ہو جائے. ان کا پورا زور تھا کہ کسان کو اس کے خون پسینے کی کمائی نہ ملے اور دنگے فساد ہوں. یہاں پر یہ اپنے اقتدار کے لیے کسی بھی سطح پر جانے کو تیار ہیں. یہ لوگ جو پی ٹی آئی اور پرویز الہی مل کر جو کھیل کھیل رہے ہیں پنجاب کے اندر، آج ایک ایک پنجابی اور ایک ایک پاکستانی یہ سوال کرتا ہے کہ یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، یہ کس کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ایک منتخب حکومت کو چلنے نہیں دے رہے. لیکن ہم بھی آج آپ کو بتانا چاہتے ہیں، میڈیا کے ذریعے پاکستان کو اور پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے یہ روڑے اٹکاتے رہے. ہم نے آٹے کی پرائس کم کر کے دکھائی، ہم نے گھی کی قیمت کم کر کے دکھائی، ہم نے چینی کی قیمت کم کر کے دکھائی. والنٹیرلی چیف منسٹر پنجاب اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے تمام سٹیک ہولڈر سے بات کر کے سب سے پہلے رضاکارانہ طور پر اپنی فیکٹریوں کی جو چینی تھی 70 روپے کے اوپر عوام کو پہنچانی شروع کی. پچھلے ہفتے سے 490 روپے کا 10 کلو کا تھیلا آٹے کا عوام کو پہنچنا شروع ہو گیا. تو تم اپنی چالیں چلتے جاؤ، تم پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل کر میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کرتے جاؤ. ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے، اپنے جماعتوں کے ساتھ جن کا ہمارا اتحاد ہے، ان کے ساتھ مل کے پنجاب کی خدمت اور پاکستان کی خدمت کرتے جائیں گے. میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ یہ کس لیے کیا جا رہا ہے. یہ صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے گوگے اور گوگیوں کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. عمران گوگا خان، توشا خان آج قوم کا رخ بدلنا چاہتا ہے، اپنی کرپشن پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے. آج مطالبہ ہے ہمارا کہ تم ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے تھے، لے کر آؤ فرا گوگی کو پیش کرو یہاں کی عدالتوں کے سامنے اگر تم اتنے صادق اور امین ہو. پنکی پیرنی کے بارے میں چند دن پہلے اون چودھری صاحب نے جو کہا اس کا جواب دو. حضرت عمر کا ذکر کرنے والے آج ان سے تو 2 چادروں کا حساب مانگا گیا تھا، تم سے پاکستان کے خزانے کا حساب مانگا جا رہا ہے. لے کر آؤ ان کو، بٹھاؤ اگر تم اتنے ہی صادق اور امین ہو. امریکہ کی سازش کا ذکر کرنے والے 15 مشیر امریکی تم رکھو. آئی ایم ایف کے لیے تم یہاں پر باقاعدہ قانون سازی کر کے اسٹیٹ بینک کو جو ہے گروی رکھ دو. پاکستان کے فیصلے اور پاکستان کی معیشت کو
ایک پلاننگ سے تباہ کر دو. 4 سال کے اندر پاکستان میں جو 70 سال کا قرضہ لیا گیا 4 سال میں تم نے ڈبل کر دیا. کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہو؟ قوم پوچھنا چاہتی ہے, قوم یہ حق رکھتی ہے. اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا اگلے چند دن میں کیبنٹ کی تشکیل ہو کے کیبنٹ اوتھ اٹھا کے تمہارے منہ پہ ایک زوردار تماچا مارے گی. تمہاری عالمی سازش کو, پنجاب کو مفلوج کرنے کی سازش کو ناکام کرے گی. اور چھوڑ دو پنجاب دشمنی, چھوڑ دو پنجاب کے اندر یہ سازشیں کرنا, کیونکہ تم کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ ایک مضبوط پنجاب ایک مضبوط پاکستان کا ضامن ہے, اور ہم تمہیں یہ سازشیں نہیں کرنے دیں گے. میں اسی کے ساتھ محترم حسن مرتضیٰ صاحب جو پارلیمانی لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ جی. رانا مسعود صاحب نے بڑا تفصیلاً بتایا آج کی ساری کارروائی اور اس حکومت کی اور اس اپوزیشن کی اور اسپیکر کی جو ملی بھگت سے پارلیمان کی بے توقیری ہو رہی ہے, اس پہ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا. گزارش یہ ہے جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور دیگر جو ہمارے اتحادی جماعتیں اور آزاد اراکین ہیں, ہم سب مل کر اس وقت عوام کی اور پارلیمان کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہماری کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, نہ ہی کسی کی کردار کشی ہمارا مقصد ہے, نہ ہی ہم کرتے ہیں. ہم تو کردار کشی کرنے والوں کی بھی مذمت کرتے ہیں. سیاست میں یہ جو انارکی, یہ جو ایک بے حیائی, یہ جو ایک رواداری کا خاتمہ ہے, ہمیشہ اس کی ہم نے مذمت کی ہے. اور ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ تمام پارٹیاں اکراس دی بورڈ سارے محب وطن ہیں, لیکن چند ایک چہرے, چند ایک شخصیات ایسی ہیں جو کسی ایجنڈے پر ہیں اور اس پاکستان کا اور اس صوبے کا نقصان کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا پچھلے کچھ سالوں سے جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی اور جس طریقے سے انہوں نے ہمارے قومی ایشوز کے ساتھ کھلواڑ کیے, جس میں سر فہرست ہمارا کشمیر کا مسئلہ تھا, اور آج جو ایبسلوٹلی ناٹ کہنے والے ہیں انہوں نے بالکل اس سے سرنڈر کیا, اس سے آنکھیں چرائی. آج اس حد تک ہے کہ وہ جو احتجاج تھا کشمیر کے لیے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور حکومت کی طرف سے کوئی نہیں. اور جب بات کرتے ہیں تو اتنی پارسائی کی اور اتنی محب الوطنی کی بات کرتے ہیں کہ شرم سے سر جھک جاتے ہیں. اور ان لوگوں کو جن قائدین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا, اس ملک میں ایٹمی دھماکے کر کے ایک سچے مسلمان اور حب الوطن کا ثبوت دیا, انہیں ہمیشہ غدار اور سیکیورٹی رسک گنا جاتا ہے. شرم کی تو بات ہے کہ اگر آپ سیاست کر رہے ہیں اور اپنے سیاسی جو مخالفین ہیں ان کو آپ ان کا وجود برداشت نہیں کر سکتے, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی سیاستدان ہیں. آپ تو اس ملک کے اندر انارکی پھیلا رہے ہیں, آپ تو اس ملک کے اندر بدامنی پھیلا رہے ہیں. اگر آپ سے حساب مانگا جانا تھا, آپ سمجھتے تھے کہ پارلیمنٹ کے اندر یا پنجاب اسمبلی کے اندر ایک منتخب حکومت آ گئی, ایک منتخب اسپیکر ہوا, تو شاید ہمارے سے ہماری چوریوں اور ڈاکوں کا حساب مانگا جائے, ہمارے سے پوچھا جائے کہ تم نے پنجاب کے لوگوں سے ادویات چھین لیں, تمہارے سے پوچھا جائے کہ تم نے کووڈ کے دنوں میں ماسک اور سینیٹائزر تک بیچ دیے, تم سے پوچھا جائے کہ پنجاب کا جو این ایف سی تھا اس کا حساب مانگا جائے گا, تم نے کہا یہ دروازہ ہی بند کر دو. میں آج ببانگِ دہل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تم پنجاب کے لوگوں کے دشمن ہو, تم پنجاب کے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے ہو,
تم نے ایک وہ ادارہ جو اس صوبے کے اندر سب سے بڑا عوامی اور جمہوری ادارہ تھا، جہاں پر جمہور کی آواز تھی، جہاں پر بات ہوتی